بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث نمبر 3 جو میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا، وہ حدیث بہت قیمتی حدیث ہے۔ کوئی بھی حدیث ہو اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کا فرمان ہو، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں قیمتی نہیں جتنی سب سے بڑی چیز قیمتی میرے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیمتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اسے توجہ سے غور سے سننا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکو۔ کوئی بھی کتابیں ہوں دنیا میں، بڑی بڑی کتابیں ہوں، بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوں، ان لوگوں کی کتابیں لے کے آؤ یہاں، تو ان کی کامیابی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی کسی چیز کے برابر نہیں ہے، کیونکہ میرا نبی وہ پیغمبر ہے، وہ آقا کریم ہے جس سے میرا رب راضی ہوا، جس سے میرے رب نے اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے ہر چیز بتا دی کہ پیغمبر اپنی امت کو بتا دے کہ قیامت ہوگی، قیامت کے بعد حساب کتاب کیا جائے گا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے ان کو اعمال دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو گنہگار ہوں گے انہیں اپنا اعمال دیا جائے گا، وہ اپنے گناہوں میں اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح یہ زندگی آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ اگر اس زندگی کو امتحان کی طرح گزارنا چاہتے ہو تو اس امتحان سے نکل کر پاس ہو جاؤ۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاس نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی ناکامی ہوگی، کیونکہ یہ زندگی آخری زندگی ہے۔ اس زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ سب سے بڑی زندگی آپ لوگوں کی آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں آپ نے رہنا ہے، وہاں آپ نے کھانا ہے، وہاں آپ نے پینا ہے، وہاں آپ نے اچھے اچھے لباس پہننے ہیں، وہاں آپ کے لیے اللہ رب العزت نے حوریں تیار کر رکھی ہیں، وہاں رب العالمین نے آپ کے لیے ایسے کھانے تیار کر رکھے ہیں جو یہاں آپ نے کھائے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ کچھ اور ہوگا اور ان کی خوشبو کچھ اور ہوگی۔ وہی چیزیں جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے وہاں تیار کر رکھی ہیں، جس طرح میرے رب نے کہا آپ کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں، میں نے ان حوروں کو کسی چیز نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ انس نے ہاتھ لگایا ہے نہ جن نے ہاتھ لگایا ہے۔ تو اس طرح جب رب العالمین آپ کی عزت، آپ کی غیرت کو سمجھتا ہے، اس طرح آپ لوگوں کو بھی چاہیے اپنے رب العزت کی عزت کو عزت سمجھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، رب العالمین کے سوا کسی اور سے مانگے نہ، رب العالمین کو اکیلا سمجھیں۔ اس طرح اللہ کے رسول کی حدیث نمبر 3 جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے جس حدیث سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہو، اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہو۔ اگر وہ حدیث آپ لوگوں کو سمجھنے میں تو غور سے سنو گے تو آپ لوگ سمجھ جاؤ گے۔ اس حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے غور و فکر سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جب بھی قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھو، کیونکہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے غور سے نہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کر رہے ہو۔ اس طرح میں اللہ کے رسول کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3، وہ وحی سے شروع ہوئی۔ جب اللہ کے رسول پر وحی تیسری وحی شروع ہوئی تو وہ اتنی وحی بہترین وحی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا میں جب غار ہیرا میں رہتا تھا تو وہاں میرے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے مجھے کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا دوسری بار فرشتے نے کہا پڑھ، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے دوسری بار بھی کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے تیسری بار کہا پڑھ، تو اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح وہ فرشتہ کہتا گیا اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخرکار فرشتے نے پوری کی پوری وہ سورت پڑھ کر سنائی کہ ہم نے انسان کو لودڑے سے بنایا ہے، خون کے لودڑے سے، اور وہ چیزیں جو بیان کی گئی بتائی گئی، لیکن وہ چیزیں اپنے اوپر اللہ کے رسول نے پڑھی اور اللہ کے رسول نے کہا
जब मैंने वो चीजें पढ़ी और वो फरिश्ता मुझे पढ़कर सुना कर चला गया, तो अल्लाह का रसूल जब वापस अम्मा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया, तो वहां आकर अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे कंबल में ओढ़ दो। जब अल्लाह के रसूल को कंबल में ओढ़ा गया, तो कुछ टाइम बाद अल्लाह के रसूल वहां से उठे, तो अल्लाह के रसूल को अम्मा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को पूरा का पूरा वाकया अल्लाह के रसूल ने सुनाया, कहा कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उसने वाकया सुना और अल्लाह के रसूल को थोड़ा डर होने लगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल को अम्मा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिलासा दिया, आप तो पैगंबर हैं, आप तो सच्चार हैं, आप तो ईमानदार हैं, आप तो मेहमान नवाज हैं, आप तो कदरदान हैं, आप तो इमानत में खयानत नहीं करते, आपको अपना रब रुसवा नहीं करेगा। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो तकवा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कोई तकलीफ नहीं देता, उसे कामयाबी देता है। इस तरह अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इसी तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करो। आप दुनिया में भी कामयाब होगे, आप आखिरत में भी कामयाब होगे। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल को ये बात अल्लाह के रसूल ने बताई, तो अम्मा खदीजा कुबरा ने कहा मेरा चचा ज़ाद वाक़ा बिन नौफल, जो एक बूढ़ा जो जानता है हर चीज को, हम चलते हैं उसके पास। जब मेरा प्यारा पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गया, तो देखा कि वो सारा का सारा वाकया उससे बताया गया, बयान किया गया, उसने सुना। तो उसने कहा ये चीज जो आप लोग आपके ऊपर आ रही है, ये तुमसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे उनके ऊपर भी आई थी। तो इस तरह ये चीज आपके ऊपर आ रही है, आप तो बहुत बड़े खुशनसीब पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो उस तरह अल्लाह के रसूल को ये बात सबसे बड़ी बताई गई। तो वर्का ने कहा कि आपको दुनिया वाले दलील भी करेंगे, पार भी करेंगे, तकलीफ भी पहुंचाएंगे। तो अल्लाह के रसूल को डर होने लगा तो वाकई मुझे, और उसने कहा आपको निकाल भी देंगे, क्योंकि पैगंबरों को, नबियों को इन लोगों ने यही तकलीफें दी हैं। हर पैगंबर जो भी आया है उनको तकलीफ देते रहेंगे। तो इस तरह उसने कहा अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो इस तरह कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से चले गए। सबसे बड़ी हदीस, सबसे प्यारी हदीस, इस पर अमल करो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। आपके मुस्तकबिल के बारे में भी यही हदीस आपको बता सकती है, आपके माजी के बारे में यही हदीस आपको बता सकती है, आपके हाल के बारे में यही हदीस आपको बता सकती है। इस तरह अपना भी ख्याल रखेगा, इस YouTube चैनल का भी ख्याल रखेगा, इससे भी अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।